السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں اکثر و بیشتر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہیں بعض حضرات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی فہم اور اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ بعض حضرات اس دن میں، اس خاص دن میں، اس خاص رات میں اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ ایجادات کیے ہوئے ہیں، کچھ بدعاتوں کو انجام دیتے ہیں۔ کس طرح؟ بعض حضرات اس رات میں حلوہ پکانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، حلوہ پکانا فی نفس ہی جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ دیکھیے، چینی ڈلتی ہے، سوجی ڈلتی ہے، پانی ڈلتا ہے، تمام چیزیں حلال ہیں، آپ بنا کر کھائیں، کوئی دقت والی بات نہیں۔ لیکن خاص اس دن میں جو بناتے ہیں، یہ خاص اس دن میں بنانا یہ ایک غلط بات ہے، اور بعض حضرات کا تو ماننا یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ بعض حضرات بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، محلے میں بانٹتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں۔ اس طرح اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ اس چیز کا ثبوت نہ ہی تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ملتا، نہ ہی صحابہ کرام کے زمانے میں ملتا، اور نہ ہی اس کا ثبوت قرآن و احادیث میں ملتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی اور میری گھڑی ہوئی بات ہے۔ یعنی اگر یہ کوئی عبادت کی بات ہوتی، اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی، تو اس کام کو سب سے پہلے صحابہ کرام کرتے، لیکن چونکہ اس کام کو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، اور بلکہ صحابہ کرام کے بعد والے جو حضرات ہیں، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات نے بھی نہیں کیا ہے۔ یہ کام آپ نے اور ہم نے کیا ہے، اور اس کام کو ایجاد کر کے آپ اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں، حلوہ پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، بچوں میں بانٹتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں۔ تو یہ ایک بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہی ایسی چیز کو ہے کہ جس کا ثبوت نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ملے، نہ صحابہ کرام کے، نہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ملے۔ اس کے بعد آپ نے اور ہم نے اس چیز کو گھڑ لیا ہو، اور اس چیز کو ہم عبادت کر کے انجام دیتے ہوں، تو دیکھیے یہ ایک بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بعض حضرات تو اس کو ثابت کرنے کے لیے من گھڑت دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دندان مبارک یعنی دانت شہید ہو گیا تھا، تب نبی علیہ السلام نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اس لیے ہم ان کی یاد میں حلوہ کھاتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو ان پر فاتحہ کے طور پر ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ان دونوں باتوں کی تحقیق کرتے ہیں، ان دونوں باتوں کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ چونکہ نبی علیہ السلام کا جو دانت شہید ہوا تھا وہ غزوہ احد میں ہوا تھا، اور غزوہ احد تمام علماء کرام کا یہ اتفاق ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غزوہ احد جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں نہیں بلکہ شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو جب شوال کے مہینے میں ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو شعبان کے مہینے میں کیوں کھا رہے ہیں اور کیا سمجھ کر کھا رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ من گھڑت بات ہے، یہ بے اصل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات جو ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فاتحہ کے طور پر کھاتے ہیں، تو اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ جو شہید ہوئے تھے وہ بھی غزوہ احد میں ہوئے تھے، اور غزوہ احد جو ہے شوال کے مہینے میں پیش آیا ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں۔ تو بعض حضرات جو اپنی طرف سے باتیں، من گھڑت باتیں جو پیش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل بے اصل ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو کل ملا کر کہنا یہ ہے کہ اس رات میں، اس دن میں حلوہ پکانے کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔